اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نظم آپ کو سنا دی جائے، اور یہ نظم جو ہے ہمارے استاد گرامی، ہمارے مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا ترانہ بھی لکھا ہے۔ دارالعلوم کا ترانہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، ان کے کلام میں ہے عازم بیت اللہ کے نام، بیت اللہ کا جو آدمی ارادہ کر رہا ہے اس کے نام ہے یہ عام فہم تو نہیں ہے کہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ لے، لیکن علماء اور پڑھے لکھے اور ادبی ذوق والے حضرات تو پورا سمجھیں گے، اور مضمون اس کا بہت اونچا ہے۔ ہوا ہے شوق سرگرم مذاق آبلہ پائی، دل بیتاب سے رخصت ہوئی تاب شک بائی، یعنی صبر رخصت ہوا۔ جمال روئے عالم تاب منزل کار فرما ہے، مگر در پردہ دیوانگی ہے کار فرمائی۔ مرتب جنبش چشم کرم سے جذب محکم ہے، بہانہ لطف کا ہے کاروبار جادہ پیمائی۔ جنوں کے بازوؤں میں قوت پرواز پیدا ہے، زبان شوق تک آنے لگی آہنگ یکتائی۔ تفکر لطف آموز تعین ہوتا جاتا ہے کہ چشم آرزو تک آ گئے انوار لیلائی۔ تڑپ کر موج ایک آغوش ساحل سے نکل آئی، کہ اب تک آنکھ سے مستور تھی دریا کی پہنائی۔ خرد لے کر چلا ہے آج نظر چاک دامانی، زہ لطف کریم انا زہ انداز شیدائی۔ انہی دو حرف میں پنہاں ہے تعبیر جہاں گیری، نظر کا اکتساب نور اور دل کی جبیں سائی۔ جنون گردش پہم دلیل کامرانی ہے، جنوں کی آخری منزل مقام جاں فشانی ہے۔ اب شاید کچھ عام سمجھ میں آئے، عام فہم بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مبارک اے مسافر شیوے اہل رضا تجھ کو، مبارک اضطراب طائر قبلہ نما تجھ کو، مبارک ہو جبیں کو انتصاب عتبہ عالی، مبارک ہو کرم کی ابتدا بے انتہا تجھ کو، مبارک ہو شکست حلقہ زنجیر امکانی، مبارک ہو چمن زار تجلی کی ہوا تجھ کو۔ قدم راہ محبت پر، نظر حسن عنایت پر، مبارک ہو کرم کا ایک مرتب سلسلہ تجھ کو۔ خوشا وہ تشنہ کامی جس پہ ساقی کو پیار آئے، مبارک میں گسار عشق تحریک عطا تجھ کو۔ کھلے گا اے مبارک ہو شریک زمرہ اہل وفا ہونا، مبارک ہو جنوں کی آخری منزل عطا ہونا۔ کھلے گا اے مسافر تجھ پہ اصل سرخوشی کیا ہے، قیام زندگی کیا ہے مقام بندگی کیا ہے۔ یہ طوفان و تلاطم صورت تادیب ہستی ہے، گوہر پہچانتا ہے صورت تابندگی کیا ہے۔ بنام حج بیت اللہ تکمیل جنوں ہوگی، کرم کھولے گا تجھ پر سوز و ساز سرمدی کیا ہے۔ وقوف بارگاہ حق شباب زندگانی ہے، کسی کو کیا خبر ہے لذت دیوانگی کیا ہے۔ دل پروانہ فطرت اور شمع جلوہ گستر ہو، کوئی اس وقت دیکھے صورت پروانگی کیا ہے۔ بڑے اونچے مضامین ہیں۔ تمنا بھی اسی کی ہو، وہی ہو جادہ و منزل، مسافر تو نے سمجھا ہے عروج زندگی کیا ہے۔ زمیں والوں کا ملجا محبت انوار رحمت ہے، تجھے جس کی تمنا ہے، تجھے جس سے عقیدت ہے۔ اب یہ عرض کر رہے ہیں وہاں کہنے کے لیے بارگاہ رحمت میں، مسافر بارگاہ آیت رحمت میں کہہ دینا کہ اپنی زندگی من جملہ خواب پریشاں ہے، وہ جس کو تو نے بخشا تھا مقام ناز آرائی، وہ مرد حق نما گویا چراغ زیر داماں ہے۔ طلب آلودہ امکان توکل خاک آلودہ، دل بدبخت اپنی بے یقینی پر پشیماں ہے۔ کوئی بھی میں کدا ہو تشنہ سامانی نہیں جاتی، کہ صدہا سال سے برپا وہ تفریق دل و جاں ہے۔ مسافر عرض کر دینا کہ آخر ہم کہاں جائیں، ہمارا باب زندہ ہے نہ ایوان گلستاں ہے۔ مسافر ان سے کہنا کس کو جا کر زخم دکھلائیں، یہاں پر تیر اندازی مداوائے دل و جاں ہے۔ سیاہ کاروں کی جانب قصد رحمت کی ضرورت ہے،
کہ اس امت کو پھر چشم عنایت کی ضرورت ہے۔ مسافر عرض کرنا، یہ آخر کا حصہ عام فہم ہے اور یہی اصل ہے۔ مسافر عرض کرنا روضہ اطہر کی جالی پر، خدا را برق آسودہ کو جوہد رم عطا کیجے۔ ادب سے پوچھنا ان سے کہ آخر کیا کہوں جا کر، کہا تھا بے نواؤں نے کہ ہم کو بھی بلا لیجئے۔ ادب سے پوچھنا ان سے کہ آخر کیا کہوں جا کر، کہا تھا بے نواؤں نے کہ ہم کو بھی بلا لیجئے۔ مسافر ان کو ساری سرگزشت غم سنا دینا، مسافر ان کو ساری سرگزشت غم سنا دینا، اگر کچھ اور پوچھیں چیر کر سینہ دکھا دینا۔ یہ پہلی بار میرا خیال ہے کہ اس طرح پڑھی گئی ہے نظم، گویا عام اس پر۔ امید ہے کہ اس طرح یہ لوگوں تک پہنچے گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی جانے والوں کا حج قبول فرمائے اور ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کو بھی یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائیے، اللہ ہماری اس وقت کی گفتگو کو بھی قبول فرمائیے اور نافع بنائیے۔ اے اللہ تمام عازمین حج کا حج قبول فرمائیے اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ اس قافلہ خیر میں شامل فرمائیے اور وہاں کی زیارت اور حاضری بار بار نصیب فرمائیے۔ اللہ سبھی کا حج سب کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ تقوی کا ذریعہ بنا دیجئے، طہارت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی زندگی بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، اللہ قرضوں سے سبکدوشی عطا فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے اور تمام ہی لوگوں کی اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔